السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نہایت ہی اہم ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں بتائیں گے۔ اس دوا کا نام ہے ایکونائٹ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دوا ایک زہریلے پودے سے تیار کی جاتی ہے جس کو اردو میں میٹھا تیلیا بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً اس پودے کی جڑ کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو خوشگوار ہوتی ہے، اس لیے اسے میٹھا زہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تصویر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک زہر ہے، لیکن جب اس کو ہومیوپیتھک طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ زہر نہیں بلکہ شفا کا موجب ہوتی ہے، اور اس کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے۔ اس دوا کا اثر بہت تیز لیکن عارضی ہوتا ہے، یعنی لمبا عرصہ تک اثر قائم نہیں رہتا۔ ہر طرح کی اچانک آنے والی تکالیف میں مفید ہے۔ ناظرین، اس دوا کی اہم علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کسی بھی بیماری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا کو دینے سے پہلے 3 اہم علامات کو دیکھنا چاہیے: انتہائی خوف، بیماری کی شدت اور اچانک پن۔ اس دوا سے تعلق رکھنے والی بیماریاں عموماً سرد موسم میں لاحق ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ 3 اہم علامات کسی بھی موسم میں سامنے آئیں تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ علامات کسی بھی بیماری میں آپ کو نظر آئیں تو اس دوا کو استعمال میں لائیں گے تو بیماری آغاز میں ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر بیماری گہری اور پرانی ہو چکی ہو تو پھر یہ دوا کام نہیں کرتی، لیکن اس کے استعمال سے اکثر بیماریوں کو آغاز میں ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس دوا کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے، اس لیے اسے ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ ناظرین، جو بیماری بھی اچانک، شدت اور خوف کے ساتھ لاحق ہو تو ایکونائٹ کو آنکھیں بند کر کے استعمال کریں اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ لہٰذا ہر قسم کی بیماریاں ہر موسم میں اگر اچانک اور تیزی سے شروع ہوں اور ساتھ شدید خوف بھی ہو تو یہ یقینی دوا بن جاتی ہے۔ اب اس دوا کے استعمال کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ حاد یعنی اچانک اور جلد لاحق ہونے والی بیماریوں میں ایکونائٹ استعمال کریں تو جتنی جلدی بیماری لگتی ہے اتنی جلدی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہر بیماری کے آغاز میں ایکونائٹ اور رسٹاکس کو ملا کر استعمال کریں تو اکثر بیماریاں آغاز میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ رسٹاکس کو ملانے سے اس کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔ اگر اچانک پیچش کے ساتھ خوف بھی لاحق ہو تو ایکونائٹ اس پیچش میں فوری فائدہ دیتی ہے، اور خشک گرمی کی پیچش میں تو یہ لاجواب دوا ہے۔ دل کی بیماریوں میں ایکونائٹ بہت کام کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو ایکونائٹ استعمال کرنی چاہیے۔ بعض اوقات معدے میں ہوا پیدا ہونے سے یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، یا اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بری خبر سنی ہو، یا امتحان دینے کے لیے جانا ہو، یا کوئی اور پریشانی کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو ایسی حالت میں ایکونائٹ 30 یا 200 کی طاقت میں دینے سے دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے اور طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے انسانی ذہن خوف کا شکار رہتا ہے۔ اس کے استعمال سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف رد عمل دکھانے کی قوت تیز ہوتی ہے۔ سردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہو جائے تو بھی یہ دوا فوراً اثر دکھاتی ہے۔ مریض شور اور موسیقی وغیرہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر موسیقی سے تکلیف ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ذہنی امراض جو اچانک خوف اور شدت کے ساتھ لاحق ہوں، ان میں ایکونائٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی نقصان کی وجہ سے یا کسی وفات پر صدمے کی وجہ سے دماغ پر اچانک اثر ہو جائے تو بیماری کے آغاز میں ہی ایکونائٹ استعمال کرنے سے نمایاں فرق پڑتا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں اگنیشیا بھی نہایت اہم اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی صدمے کے نتیجے میں پیشاب بند ہو جائے تو فوری طور پر ایکونائٹ دیں۔ کسی عزیز کی اچانک وفات یا اچانک کوئی مالی صدمہ پہنچا ہو تو ایکونائٹ کا فوری استعمال انسان کو اس کے بد اثرات سے بچا لیتا ہے۔ اچانک خوف، صدمہ یا سردی لگنے کی وجہ سے اگر حیض دب جائیں تو بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
بعض اوقات سرد موسم میں خواتین کو کپڑے دھوتے وقت سردی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اچانک تکلیف یا بخار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ایکونائٹ کی 2 یا 3 خوراکیں 15 منٹ کے وقفے سے اگر استعمال کی جائیں تو بخار ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر آنکھوں میں اچانک سوزش ہو جائے تو ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کو ملا کر استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر پر ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ دوا ہر فن مولا ہے، یعنی بکثرت بیماریوں کو آغاز میں ختم کر سکتی ہے۔ جو بیماری بھی اچانک خوف اور شدت کے ساتھ لاحق ہو تو اول دوا ایکونائٹ ہی ہوتی ہے۔ اگر بیماری پختہ ہو جائے تو پھر کوئی بالمثل دوا دینی پڑتی ہے۔ ایکونائٹ چونکہ ایک زہریلی چیز سے تیار کی جاتی ہے، اس لیے اس کا مڈر ٹنکچر میں استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی مڈر ٹنکچر استعمال کرنا ہو تو 1-2 قطرے تک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ مڈر ٹنکچر کو نہ استعمال کیا جائے۔ عام طور پر اس دوا کو 30 کی طاقت میں، 200 کی طاقت میں یا 1000 اور 1,00,000 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کا اثر تھوڑے وقت تک رہتا ہے، اس لیے بیماری کی شدت اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جلد دہرانا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔